السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ایک بار پھر ورچوئل کلاسز کے اندر آپ لوگوں کا خیر مقدم ہے۔ عزیز طلباء اور طالبات، آپ لوگوں کے سامنے آج پھر ایک مرتبہ انٹرمیڈیٹ سال اول کی زبان دوم اردو کو لے کر حاضر ہوا ہوں۔ امید ہے آپ لوگ بھی تیار ہوں گے۔ سال اول کی حصہ قواعد کے کچھ اسباق لے کر میں آپ کے سامنے حاضر ہوا ہوں۔ عزیز طلباء، اگر آپ لوگوں کے ہاتھ میں درسی کتاب ہے تو اس درسی کتاب کے اندر حصہ قواعد کو کھول لیجئے۔ حصہ قواعد کے اندر سب سے پہلا جو سبق ہے صرف کا، وہ میں نے پہلے کے کلاسز میں بتلا دیا۔ آج دوسرے نمبر کا جو سبق ہے عبارت کا اسم اور اسم عام اسم خاص کے بارے میں، اس کے بارے میں آج ہم جانتے ہیں۔ عزیز طلباء، آپ لوگوں کو معلوم ہونا چاہیے کہ زبان اردو کے اندر حصہ قواعد کا بہت ہی اہم کردار ہے۔ آپ لوگوں کو اردو زبان بخوبی جاننے کے لیے، اردو زبان سے واقفیت کما حق حاصل کرنے کے لیے یقیناً آپ کو اس کے اصول اور قواعد سے روشناس ہونا اور اس کے اصول اور قواعد کو جاننا نہایت ہی ضروری ہے۔ انہی میں سے ایک حصہ ہے حصہ قواعد، اور اس حصہ قواعد کو لے کر ہم نے صرف کو لے کر بحث کی تھی کہ علم صرف کس کو کہتے ہیں۔ اس سے پہلے کی کلاسز کے اندر ہم نے علم صرف کے بارے میں بتایا تھا کہ علم صرف کسے کہتے ہیں، لیکن آج کے جو سبق ہے وہ ہے اسم، اس کی تعریف اور اسم کے جو اقسام ہیں، جیسا کہ اسم خاص اور اسم عام، اور اسم خاص کے جو اقسام ہیں اور اسی طریقے سے اسم عام کی جو اقسام ہیں، اس کو لے کر آج کے اس لیسن کے اندر، آج کے اس سبق کے اندر ہم بحث کریں گے۔ اس سے پہلے کہ آپ اس سبق کو سنیں اور سمجھیں، ایک بات میں آپ کو بتا دینا چاہتا ہوں، اور وہ بات آپ ذہن نشین کر لیجئے کہ یہاں پر جو بحث میں کر رہا ہوں اسم کو لے کر، اسم خاص کو لے کر اور اس کے قسموں کو لے کر، اسی طریقے سے اسم عام اور اس کے قسموں کو لے کر جو یہاں پر بحث کی جا رہی ہے، جو یہاں پر پڑھایا جا رہا ہے، اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ آپ کو سالانہ امتحان کا پرچے میں آپ کو رومن نمبر 10، 11 اور 12 کے اندر اس کے اندر آپ کو مدد ملے گی۔ رومن نمبر 10 اور 11 اور 12 کو حل کرنے میں آج کا سبق بہت ہی اہم ہوگا، خاص طور سے رومن نمبر 10 اور 11۔ اس کے اندر جو ہے آپ کو اس کے ان سوالوں کا حل کرنے کے لیے آپ کو یہ سبق کو بغور سننا ہوگا۔ آج کا جو سبق ہے اگر آپ اس کو غور سے سنیں گے اور سمجھیں گے تو رومن نمبر 10 اور 11 کو حل کرنا آپ کے لیے کوئی دشواری نہیں ہوگی۔ اور ایک بات میں بتاتا چلوں کہ آپ کو سب سے پہلے اردو کی طرف متوجہ ہونا ہے، اردو کو پڑھنا ہے، جاننا ہے، سیکھنا ہے، سمجھنا ہے۔ نہ صرف اردو کو پڑھنا ہے بلکہ لکھنا ہے، اور بغیر دیکھے کہ لکھنے کی کوشش کرنا ہے۔ میں مانتا ہوں کہ آپ لوگ ابھی اسکولوں سے آئے ہیں، ابھی سال اول کا جو ہے انٹرمیڈیٹ سال اول کے کلاس میں آپ لوگ ہو، لیکن جتنے بچے اردو میڈیم سے آئے ہیں ان کے لیے تو یہ اسباق کا سننا، سمجھنا اور لکھنا کوئی دشواری نہیں ہوگی، لیکن اکثر و بیشتر طلباء، زیادہ تر طلباء سال اول کے اندر جو لوگ سیکنڈ لینگویج اردو لیتے ہیں ان میں سے اکثر طلباء ایسے ہیں جن کو اردو نہیں آتی۔ وہ نئے سے سرے سے اس سال آ کر وہ لوگ اردو زبان دوم اردو کو وہ لوگ چوز کرتے ہیں۔ تو لہٰذا ایسے طلباء جن کو اردو بالکل نہ آتی ہو، ایسے طلباء سے میں درخواست کر رہا ہوں کہ سب سے پہلے آپ لوگ ذرا اردو پڑھنے کی کوشش کریں، اردو سیکھنے کی کوشش کریں۔ اردو ہماری مادری زبان ہے، اس کے ساتھ انصاف کرنے کی کوشش کریں، اور جتنا ہو سکے اتنے زیادہ سے زیادہ جو ہے پڑھنے کی، لکھنے کی کوشش کرے، اردو زبان کو عام کرنے کی کوشش کرے۔ ہماری ذمہ داری بنتی ہے، ہماری اخلاقی ذمہ داری بنتی ہے کہ ہم اپنے مادری زبان کی
ہم اپنے مادری زبان کو سمجھائیں اور اس کو جتنا ہو سکے اتنی اس کی تشہیر کرے اور جتنا ہو سکے اس کو ترقی دے. یہ ہماری زبان اردو اور آپ لوگوں نے سیکنڈ لینگویج کے اندر اردو کو جو چوز کیا ہے اس کے لیے میں آپ لوگوں کو مبارکباد دیتا ہوں. بہت اچھا کیا آپ لوگوں نے کہ آپ نے سال دوم کے اندر سال اول کے اندر آپ نے زبان دوم حصہ اردو کو جو ہے آپ لوگوں نے چنا. اس کے لیے آپ کو تہہ دل سے شکریہ ادا کرتا ہوں اور ساتھ ہی ساتھ یہ بھی درخواست کرتا ہوں جن لوگوں کو اردو آتی ہے ان لوگوں کو تو بہرحال یہ اسباق مکمل طور پر جو ہے پڑھنے اور سمجھنے میں کوئی دشواری نہیں ہوگی، لیکن جن کو اردو نہیں آتی ہے ان لوگوں کو بھی یہ اسباق سمجھ میں تو آ جائیں گے لیکن پڑھنا اور لکھنا تھوڑی دشواری ہوگی. لہذا ایسے طلباء جن کو اردو نہیں آتی ہے میں ایسے طلباء سے گزارش کروں گا کہ وہ ذرا پڑھنے اور لکھنے کی اور جو ہے سمجھنے کی کوشش ضرور کرے. اور یقین مانیں کہ خاص طور سے یہ جو قواعد کے حصوں کو جو پڑھایا جا رہا ہے یہ گرامر ہے اور جو ہے سالانہ امتحان کے پبلک ایگزام کے اندر آپ لوگوں کو گرامر کے ہی 40 مارک آپ لوگوں کو ملیں گے. تو لہذا انہی 40 مارک کو سب سے پہلے پڑھایا جا رہا ہے ورچوئل کلاسز کے ذریعے سے یا آن لائن کلاسز کے ذریعے سے. آپ لوگوں کے سامنے زیادہ سے زیادہ حصے قواعد کو لایا جا رہا ہے تاکہ آپ لوگ حصے قواعد کو بخوبی اور بآسانی سمجھ سکے اور سالانہ امتحان کے پرچے کو آپ حل کر سکے. کیونکہ آپ دیکھیں گے کہ پبلک ایگزام کے اندر 40 مارکس صرف گرامر کے ہیں، 40 مارکس جو ہے حصہ قواعد کے ہیں. سیکشن 9 سے لے کر سیکشن 16 تک سب کے سب جو ہے وہ مارکس جو 40 مارکس ہیں وہ پورے کے پورے حصے قواعد سے ہے اور 40 مارک حصے قواعد سے مختص کیے گئے ہیں. لہذا پہلے اگر حصہ قواعد کو حل کر لیا جائے تو باقی اسباق حل کرنا آپ کے لیے آسان ہو جائے گا. تو بہرحال آئیے اب سبق کی طرف چلتے ہیں. سب سے پہلے آپ درسی کتب کو کھولیں اور صفحہ نمبر 62 کو دیکھیں. صفحہ نمبر 62 پر آپ کو ملے گا حصہ قواعد. اس کے اندر صرف کی تعریف کو لے کر، اور صرف کی تعریف ایک لیسن تھا، یہ ایک سبق تھا جو اس سے پہلے کے ورچوئل کلاس کے اندر ہم نے بتلا دیا. اب جو ہے سبق نمبر 2 ہے اور وہ کیا ہے؟ اسم اور اس کی قسمیں. اسم اور اس کی قسموں کو لے کر آج بات کریں گے. اسم کسے کہتے ہیں اور اس کی کتنی قسمیں ہیں اس کو لے کر آج بات کریں گے. کیونکہ رومن نمبر 10 کے اندر سیکشن نمبر 10 میں سالانہ امتحان کے پرچے میں رومن نمبر 10 میں اس قسم کا سوال آپ کو کیا جائے گا. اسم کی تعریف کیجئے، اس میں عام اور اس میں خاص کی تعریف کیجئے. رومن نمبر 10 اور 11 میں اس قسم کے چونکہ سوالات قائم کیے گئے ہیں تو ان سوالات کو حل کرنے کے لیے آپ کے لیے ضروری ہے کہ آپ اس سبق کو غور سے سنیں اور سمجھیں. بہرحال دیکھیے حصے قواعد سے سبق نمبر 2 اسم اور اس کی قسمیں. کہتے ہیں کہ اسم وہ لفظ ہے جو کسی جاندار یا شے یا کیفیت کا نام ہو. کہتے ہیں اسم کی جو تعریف کی گئی ہے اردو زبان کے اندر وہ یہ ہے کہ وہ کسی جاندار یا شے یا کیفیت کا نام ہو. یہاں پر غور کرنے کی ضرورت ہے. اسم کسے کہتے ہیں؟ نام کو کہتے ہیں، کسی بھی چیز کا نام، چاہے وہ جاندار ہو یا بے جان ہو یا کیفیت ہو، جیسے کیسی بھی ہو، کسی بھی چیز کے نام کو کیا کہتے ہیں؟ اس کو اسم کہتے ہیں. انگریزی زبان کے اندر اس کو نون کہتے ہیں، اسی نون کو اردو زبان کے اندر اسم کہتے ہیں. اسم کہتے ہیں کسی بھی چیز کے نام کو، چاہے وہ جاندار ہو یا بے جان ہو، یا شے کے نام کو. شے کے معنی چیز کے ہے، شے کے معنی چیز کے ہے. تو لہذا کسی بھی چیز کے نام کو یا کسی بھی کیفیت کے نام کو یا کسی بھی کمیت کے نام کو یا کسی بھی جاندار کے نام کو، کسی بھی چیز کے نام کو اسم کہتے ہیں. اسم کی تعریف یہ ہے، اسم نام کو کہتے ہیں. جتنے دنیا کے اندر چیزیں ہیں اور جتنی چیزوں کے جو نام رکھے گئے ہیں ان تمام ناموں کو کیا کہتے ہیں؟ اسم کہتے ہیں. چاہے وہ جاندار چیز ہو یا بے جان چیز ہو. جاندار چیز ہے، مثال کے طور پر احمد ہے. احمد ایک انسان کا نام ہے، یہ ایک اسم ہے. اسی طریقے سے ابو بکر ہے، انسان کا نام ہے، لہذا وہ بھی ایک جو ہے اسم ہے. اسی طریقے سے انسان ہے، انسانیت کے نسل کو انسان نام دیا گیا، لہذا وہ بھی ایک اسم ہے.
اسی طریقے سے گھوڑا ہے، ہاتھی ہے، ہرن ہے، مور ہے، یہ جتنے بھی نام چیزوں کے، جاندار چیزوں کے رکھے گئے ہیں، ان تمام جاندار چیزوں کے ناموں کو اسم کہتے ہیں۔ اسی طریقے سے چیزوں کے ناموں کو بھی اسم کہتے ہیں۔ جیسے یہ کتاب ہے، یہ کاغذوں والی ہے، سوراخ والی کتاب کو جو ہے کتاب نام دیا گیا۔ اسی طریقے سے ٹیبل ہے، بینچس ہے، بورڈ ہے، یہ تمام کی تمام جو اشیاء ہیں، ان اشیاء کے ناموں کو بھی جو ہے اسم کہا جاتا ہے۔ اسی طریقے سے کیفیت کے بھی کوئی جو ہے جتنے بھی نام ہوتے ہیں ان کو بھی اسم کہا جاتا ہے۔ جیسے بھوک لگ رہی ہے، گرم ہے، ٹھنڈا ہے، زیادہ ہے، بہت ہے، کم ہے، یہ جتنے بھی چیزیں ہیں، یہ کیفیت کے جو نام ہیں اس کو بھی جو ہے اسم کہتے ہیں۔ ان تمام کے تمام چیزوں کو اسم کہا جاتا ہے۔ کسی بھی چیز جاندار ہو چاہے بے جان ہو، کسی بھی چیز کے نام کو جو ہے اسم کہتے ہیں۔ آئیے آگے چلتے ہیں۔ اس تفصیلی بحث سے آپ کو پتہ چل گیا ہوگا کہ اسم کس کو کہتے ہیں۔ اسم کہتے ہیں کسی بھی چیز کے نام کو اسم کہتے ہیں، کسی بھی انسان کے نام کو اسم کہتے ہیں، کسی بھی جاندار کی کسی بھی چیز کے نام کو اسم کہتے ہیں۔ اسی کو انگریزی زبان کے اندر نون کہا جاتا ہے۔ آئیے آگے دیکھتے ہیں۔ بتلایا گیا ہے اس آگے سبق کے اندر کہ اسی اسم کے دو قسمیں ہوتی ہیں۔ اسم کی جو ہے دو قسمیں ہیں، ایک ہے اسم خاص اور ایک ہے اسم عام۔ ایک ہے اسم عام اور ایک ہے اسم خاص۔ دیکھیے میں لکھ کر آپ کو بتاتا ہوں۔ اسم ہے، اس کی دو قسمیں ہیں، اسم خاص اور اسم عام۔ اسم ہے، اسم کی دو قسمیں ہیں، ایک ہے اسم خاص اور ایک ہے اسم عام۔ اسم خاص کس کو کہتے ہیں، اسم عام کس کو کہتے ہیں؟ آئیے اس کی تفصیل پڑھتے ہیں۔ کہتے ہیں کہ اسم خاص کسی خاص شخص، خاص جگہ یا خاص شے کے نام کو اسم خاص کہتے ہیں، جیسے احمد، ہمالیہ، سورج، چاند وغیرہ۔ اسم خاص کس کو کہتے ہیں؟ کسی خاص شخص کو یا کسی خاص جگہ کو یا کسی خاص چیز کے نام کو اسم خاص کہتے ہیں۔ یہاں پر ایک بات سمجھ لینی چاہیے، ایک ہوتا ہے خاص، ایک ہوتا ہے عام، ایک ہوتا ہے کامن نون۔ کامن نون کے معنی اسم عام کو کہتے ہیں۔ ایک ہوتا ہے پراپر نون یعنی خاص۔ تو یہ اسم خاص کسے کہتے ہیں؟ کسی خاص آدمی کے واسطے یا کسی خاص چیزوں کے واسطے وہ نام اس کے ساتھ خاص کر دیا گیا۔ مثال کے طور پر دیکھو، احمد ہے، احمد کی مثال یہاں پر دی گئی۔ احمد کس کو کہتے ہیں؟ ایک شخص ہے جس کا نام ہے احمد۔ اب چند لوگ کلاس میں ہوں گے، اس میں سے اگر کوئی بچہ احمد نام کا ہوگا تو اگر ہم اس کو پکاریں گے احمد، تو جتنے بچے وہاں پر موجود ہیں ان میں سے جو احمد ہوگا وہی جواب دے گا، باقی کوئی جواب نہیں دیں گے۔ کیونکہ احمد جو لفظ ہے، یہ لفظ اس لڑکے کے ساتھ خاص کر دیا گیا ہے۔ تو 10 لڑکے اگر کمرے میں ہوں جو مختلف نام والے ہوں، اس میں سے احمد نام والا کوئی شخص ہے، اگر ہم احمد بول کے پکاریں گے تو وہ 10 لڑکوں میں سے جو احمد ہوگا وہی جواب دے گا کہ جی حاضر جناب کہہ کر جواب دے گا۔ تو لہذا احمد جو لفظ ہے وہ اس لڑکے کے ساتھ خاص ہے، باقی لوگوں کے ساتھ نہیں ہے۔ احمد مانے صرف وہی ایک لڑکا، باقی بھی بہت سارے لڑکے وہاں پر ہیں لیکن ان کو احمد نہیں کہا جائے گا۔ جس کا جو نام ہوگا وہ اس کے لیے خاص ہوگا۔ مثال کے طور پر اگر احمد نام کا شخص وہاں پر ہے، ابو بکر نام کا شخص وہاں پر ہے، زید نام کا شخص وہاں پر ہے، کریم اللہ نام کا کوئی شخص وہاں پر ہے، تو یہاں پر یہ جو نام دیے گئے ہیں یہ نام ان لوگوں کے لیے خاص ہیں۔ کریم اللہ کہیں گے تو کریم اللہ ہی جواب دے گا، احمد کہیں گے تو احمد ہی جواب دے گا، زید کہہ کے پکاریں گے تو زید ہی جواب دے گا، ابو بکر کہہ کے پکاریں گے تو ابو بکر ہی جواب دے گا۔ تو لہذا یہ جتنے نام ہیں، کریم اللہ ہو، زید ہو، ابو بکر ہو، احمد ہو، یہ ان لڑکوں کے ساتھ خاص ہیں۔ اگر ہم احمد کو پکاریں گے تو زید جواب نہیں دے سکتا کیونکہ احمد خاص ہے اس لڑکے کے لیے۔ اسی طریقے سے
اس میں خاص کسی خاص چیز کو، کسی خاص شخص کو یا کسی خاص کیفیت کے نام کو اس میں خاص کہتے ہیں۔ مثال کے طور پر یہاں پر بہت ساری اشیاء ہیں، بہت ساری چیزیں ہیں، جو ہے بہت ساری چیزوں کے اندر جو ہے ان کے مختص نام ہیں، ہر چیز کے الگ الگ نام ہیں۔ مثال کے طور پر ٹیبل ہے، یہاں پر کرسی ہے، یہاں پر تو کرسی کا نام الگ ہے، ٹیبل کا نام الگ ہے۔ ٹیبل کو ٹیبل کہا جائے گا، کرسی کو کرسی کہا جائے گا۔ تو لہذا ہر چیز کو جو ہے ایک الگ نام طے کر دیا جاتا ہے۔ جو نام طے کر دیا جاتا ہے اسے اسم خاص کہتے ہیں، اسی کو انگریزی میں پراپر نون بھی کہا جاتا ہے۔ یہ اسم کی دو قسموں میں سے ایک قسم ہے اسم خاص۔ آئیے اب دیکھتے ہیں اسم خاص کی چند قسمیں ہیں۔ اسم خاص کی 5 قسمیں ہیں: علم، عرف، خطاب، لقب، تخلص۔ اسم خاص کی 5 قسمیں ہیں: علم، عرف، خطاب، لقب اور تخلص۔ آئیے اس کی تعریفات بھی پڑھ لیتے ہیں۔ علم وہ نام جو پیدائش اور کسی چیز کے بننے کے وقت رکھا جائے، جیسے احمد علی خان، تاج محل، امریکہ، چار مینار وغیرہ۔ علم کسے کہتے ہیں؟ اسم خاص میں سے علم اسے کہتے ہیں جو اس کے پیدائش کے وقت وہ نام اس کے لیے خاص کر دیا گیا۔ مثال کے طور پر جب تاج محل بنا تھا تو تاج محل کو تاج محل کا نام دے دیا گیا، تو لہذا وہ نام جو ہے علم ہو گیا۔ وہ نام وہ اس کے بننے کے وقت، اس کے پیدائش کے وقت جو ہے وہ نام رکھ دیا گیا۔ جس چیز کی پیدائش یا اس کے وجود کے وقت جو نام رکھ دیا جاتا ہے اسی نام کو علم کہتے ہیں۔ پیدائش کے وقت جس کو جو نام رکھ دیا جاتا ہے اس نام کو علم کہتے ہیں۔ جیسے امریکہ ہے، امریکہ جو ہے ایک خاص مقام کا نام ہے، ایک خاص اسٹیٹ کا نام ہے۔ تو وہاں پر جو ہے جب وہ اسٹیٹ بنا تھا تو اس کا نام امریکہ رکھ دیا گیا، تو لہذا امریکہ جو لفظ ہے اسی خاص اسٹیٹ کا نام ہے، لہذا امریکہ کہنے سے ہم ہندوستان کو تصور میں نہیں لا سکتے۔ اسی طریقے سے تاج محل کہنے سے ہم چار مینار کو تصور میں نہیں لا سکتے۔ چار مینار کا نام چار مینار ہے، تاج محل کا نام تاج محل ہے۔ لفظ تاج محل وہاں پر جو آگرہ میں جو عمارت بنی ہوئی ہے، شاہ جہان نے جو عمارت بنائی ہے اس عمارت کے ساتھ وہ تاج محل لفظ جو ہے خاص ہے۔ اسی طریقے سے قلی قطب شاہ نے جو چار مینار بنایا ہے، چار مینار اگر ہم کہیں گے تو یہ چار مینار جو ہے قلی قطب شاہ کی بنائی ہوئی عمارت کی طرف خاص ہے، تو لہذا جب وہ عمارت بنی تھی تو اس کا نام اس کے ساتھ جو ہے خاص کر دیا گیا تھا، رکھ دیا گیا تھا۔ تو لہذا جب چیز کوئی وجود میں آتی ہے، وجود میں آتے وقت جو نام اس کا رکھ دیا جاتا ہے اسی کو جو ہے علم کہتے ہیں۔ اس کے بعد ہے اس میں خاص کی دوسری قسم عرف۔ عرف کیا ہے؟ کہتے ہیں کہ عرف وہ نام ہے جو اصل نام کے بجائے لاڈ اور پیار یا حقارت سے پکارا جائے، جیسے چنو، منو، کالو وغیرہ۔ عام طور پر ایسا ہوتا ہے کہ آدمی کو پیدائش کے وقت تو ایک نام دیا جاتا ہے، لیکن وہ اصل نام کے بجائے عرف کے اندر، لوگوں کے اندر، عام طور پر اصطلاح کے اندر ایک اور نام اس کا مشہور ہو جاتا ہے، اسی نام کو عرف کہتے ہیں۔ عرف کسے کہتے ہیں؟ سماج کے اندر ایک آدمی کا پیدائشی نام، اس کا اصل نام کو چھوڑ کر، اس کے علم والے نام کو چھوڑ کر کوئی اور نام اس کو دے دیا جاتا ہے، اس نام سے وہ آدمی مشہور ہو جاتا ہے۔ عام طور پر وہ نام محبت سے بھی دیا جاتا ہے یا حقارت سے بھی دیا جاتا ہے یا جو ہے ویسے ہی دے دیا جاتا ہے۔ جیسے کالو ہے، جو آدمی زیادہ تر کالا رہتا ہے، نام اس کا چاہے وہ کوئی بھی ہو، لیکن جب وہ کالا ہوتا ہے تو بہت سے لوگ اسے کالو کالو کہہ کر بلانا شروع کر دیتے ہیں، تو نام اس کا کالو ہی پڑ جاتا ہے۔ اس کا اصل نام کوئی اور ہوتا ہے لیکن اس کو جو ہے کالو کے نام سے مشہور ہو جاتا ہے۔ اسی طریقے سے اگر کوئی آدمی لنگڑا ہے، لنگڑا کر چلتا ہے، تو اس کا نام چاہے عمر ہو، ابو بکر ہو، عمر ہو، کوئی بھی ہو، لیکن لنگڑے کے نام سے مشہور ہو جاتا ہے۔ ارے وہ لنگڑا آ گیا کیا، ارے وہ لنگڑا چلا گیا کیا، لنگڑے کے نام سے مشہور ہو جاتا ہے۔ حقارت کی وجہ سے بھی بہت سارے لوگ ایسے نام رکھتے ہیں، چنو منو کہہ کر بھی بہت سارے رکھتے ہیں۔ بہت سارے عام طور پر ہم گھروں کے اندر دیکھتے ہیں، چھوٹے چھوٹے بچے ہوتے ہیں، ان چھوٹے بچوں کے نام اس کے الگ نام ہوتے ہیں، تو اس کا شارٹ کٹ کر کے پیار سے چنو کے نام سے، منو کے نام سے، ابو کے نام سے، شبو کے نام سے ہم لوگ ان کو بلا لیتے ہیں۔ بس وہی شبو، چنو، منو عرف کے اندر مشہور ہو جاتا ہے۔ تو لہذا جس کسی کا اصل نام کے بجائے
کوئی دوسرا نام محبت حقارت کی وجہ سے عرف کے اندر جو مشہور ہو جائے ایسے نام کو عرف کہتے ہیں۔ آگے چلیے، اس میں خاص کی قسم نمبر 3 خطاب۔ خطاب وہ نام ہے جو کسی کارنامے کے بنا پر حکومت یا بادشاہ کی جانب سے تحفے کے طور پر دیا جاتا ہے، خطاب کہلاتا ہے۔ خطاب کس کو کہتے ہیں؟ خطاب یہ تیسری قسم ہے اس میں خاص کی 5 قسمیں ہیں، علم، عرف، خطاب، لقب اور تخلص۔ تو اس میں سے تیسری قسم کیا ہے؟ خطاب۔ خطاب کیا ہے؟ کسی کارنامے پر جب کوئی آدمی کوئی اچھا سا کارنامہ کرتا ہے یا ایسا کام کرتا ہے جس کی وجہ سے لوگوں کا دل جیت لیتا ہے، لوگ اس سے خوش ہو جاتے ہیں، تو ایسا کارنامہ کرنے کے بنا پر اس کو حکومت کی جانب سے یا بادشاہ کی جانب سے اسے ایک ایوارڈ دیا جاتا ہے، اسے ایک ایوارڈ کے طور پر ایک انعام دیا جاتا ہے۔ اسی ایوارڈ کو کیا کہتے ہیں؟ خطاب کہتے ہیں۔ دیکھیے ایسے بہت سارے خطاب یہاں پر ہے، جیسے اردو کے اندر ہم کہیں گے کہ خان بہادر کا خطاب ہے، اور اسی طریقے سے نجم الدولہ کا خطاب ہے، دبیر الملک کا خطاب ہے، اور اسی طریقے سے پدم شری ہے، بھارت رتن ہے، اور جو ہے پدم بھوشن وغیرہ۔ بہت ساری ایسے خطابات ہیں جو عام طور پر کسی آدمی کو عزت کی وجہ سے اس کے کارنامے کے بنا پر دیا جاتا ہے۔ تو لہذا خطاب کس کو کہتے ہیں؟ خطاب کہتے ہیں حکومت کی جانب سے یا بادشاہ کی جانب سے کسی کارنامے کی بنیاد پر کسی کو دیا جائے، اس کو خطاب کہتے ہیں، جیسے پدم شری، بھارت رتن وغیرہ۔ اسی طریقے سے آگے چلیے، اس میں خاص کی چوتھی قسم ہے لقب۔ ایسے نام جو کسی عادت یا وصف یا خوبی کی وجہ سے عوام میں مشہور ہو جائے، لقب کہلاتے ہیں، جیسے کلیم اللہ، بلبل ہند، مرزا نوشا، شاعر مشرق، بابا اردو وغیرہ۔ لقب کس کو کہتے ہیں؟ آدمی کے اندر ایک خاص صفت ہوتی ہے، یہ خاص صفت ہوتی ہے، یہ خاص خوبی ہوتی ہے، اس خوبی کے بنا پر وہ آدمی اس خوبی کو لے کر مشہور ہو جاتا ہے۔ جیسے مولوی عبدالحق صاحب ہے، یہ اردو کے بہت زیادہ جو ہے پھیلانے میں، اردو کو ترقی کرنے دینے میں، اور اردو کو جو ہے اردو کی جو ہے شمع کو پروان چڑھانے کے اندر مولوی عبدالحق صاحب کا کردار بہت زیادہ اہم رہا ہے۔ اردو کو ترقی کرنے میں، اردو کو ترقی دینے میں، اردو کو بڑھانے میں، بڑھاوے دینے میں مولوی عبدالحق صاحب کا نام بہت زیادہ آتا ہے اردو کے اندر۔ تو لہذا مولوی عبدالحق صاحب کو بابائے اردو کہا جاتا ہے۔ یہ بابائے اردو کیا ہے؟ یہ ان کا لقب ہے۔ کیوں؟ اس واسطے کہ اردو میں، زبان اردو کے اندر جتنی زیادہ مولوی عبدالحق صاحب نے محنت کی اتنی کسی اور نے نہیں کی، جتنی زیادہ مولوی عبدالحق صاحب نے اردو کی زبان کو پروان چڑھایا اتنا کسی نے نہیں چڑھایا۔ اردو زبان کے اوپر مولوی عبدالحق صاحب کے بہت سارے احسانات ہیں، تو لہذا ان کو بابائے اردو کہا جاتا ہے۔ یہ بابائے اردو کیا ہے؟ ان کا اصل نام تو مولوی عبدالحق ہے، لیکن ان کو بابائے اردو کہا جاتا ہے کیونکہ اردو زبان کو انہوں نے ترقی و ترویج کی۔ تو لہذا اسی طریقے سے ہمارے ہندوستان کے باشندے گاندھی جی کو ہم کیا کہتے ہیں؟ فادر آف نیشن کہتے ہیں، ہمارے ملک کا فادر ہے۔ جیسے بابائے اردو ان کو کہا جاتا ہے، ویسے ہی اس کو جو ہے فادر آف نیشن کہا جاتا ہے۔ تو اسی طریقے سے لقب اس کو کہتے ہیں کہ آدمی کے اندر کوئی خاص خوبی یا وصف کے بنا پر وہ نام سے وہ آدمی مشہور ہو جاتا ہے، وہ نام اس کو رکھ دیا جاتا ہے۔ ان میں سے چند مثالیں ہیں۔ مثال کے طور پر کلیم اللہ ہے، بلبل ہند ہے، مرزا نوشا ہے، شاعر مشرق ہے، بابا اردو ہے، وغیرہ وغیرہ۔ ایسے بہت سارے القاب ہیں، یہ ادب کے طور پر، عزت کے طور پر ان لوگوں کو دیا جاتا ہے جن کے ساتھ ہی کوئی خاص وصف یا صفت جڑی ہوئی ہوتی ہے۔ آگے چلیے، اس میں خاص کی 5ویں قسم ہے تخلص، ایک مختصر سا نام جو شاعر اپنی نظم میں بجائے اصل نام کے استعمال کرتے ہیں، تخلص کہلاتا ہے۔ تخلص کسے کہتے ہیں؟ شاعر اپنا نام استعمال کرتا ہے۔ شاعر کیا کرتا ہے؟ اپنے غزل یا نظم کے آخری مقطعے کے اندر اپنا کوئی مختصر سا نام استعمال کرتا ہے۔ شاعر کا تو پورا نام لمبا چوڑا ہوتا ہے، لیکن اس لمبے چوڑے نام کے بجائے اپنے لیے کوئی نام تجویز کر کے اس نام کو شاعر اپنے نظم یا غزل کے آخری شعر کے اندر اس کا استعمال کرتا ہے۔ ویسے ناموں کو کیا کہا جاتا ہے؟ تخلص کہا جاتا ہے۔ تخلص کہتے ہیں ایسے ناموں کو جو شاعر اپنے جو ہے غزل یا نظم کے آخری شعر کے اندر استعمال کرتا ہے۔ ویسے بہت سارے شعراء ہیں، ان میں سے غالب ہے۔ غالب جو ہے مرزا اسد اللہ خان غالب ان کا پورا نام ہے۔ مرزا اسد اللہ خان اصل ان کا نام ہے،
لیکن غالب انہوں نے تخلص کیا ہے، لہذا غالب کے نام سے مشہور ہوئے۔ اسی طریقے سے میر تقی میر ہے، میر تقی اصل ان کا نام ہے، میر ان کا تخلص ہے۔ حالی، اسی طریقے سے مولانا الطاف حسین نام ہے ان کا، لیکن حالی کے نام سے مشہور ہوئے، حالی ان کا تخلص ہے۔ اسی طریقے سے اقبال ہے، علامہ اقبال، یہ بھی ان کا ایک تخلص ہے۔ اور اسی طریقے سے مومن خواہ مومن جو ہے یہ ایک تخلص ہے ایک شاعر کا۔ تو لہذا ایسے جتنے بھی نام ہیں جو شاعر اپنے کلام کے اندر، اپنے نظم یا غزل کے آخری شعر کے اندر مختصر سا نام استعمال کرتے ہیں، اسی مختصر سے نام کو جو ہے تخلص کہا جاتا ہے۔ تو یہ ہو گئی 5 اقسام جو یہاں پر ہم نے لکھی۔ اس میں خاص کی 5 قسمیں ہیں، ایک ہے علم، دوسرا ہے عرف، خطاب، لقب اور تخلص۔ یہ 5 کی 5 کیا ہے؟ اس میں خاص کی قسمیں ہیں۔ اس میں خاص کس کی قسم ہے؟ اس میں خاص قسم ہے اسم کی۔ اسم کی کتنی قسمیں ہیں؟ اسم کی 2 قسمیں ہیں، ایک ہے اسم عام اور ایک ہے اسم خاص اور ایک ہے اسم عام۔ اس میں خاص کی پھر 5 قسمیں ہیں، علم ہے، عرف ہے، خطاب ہے، لقب ہے، تخلص ہے۔ آپ لوگوں کو کرنا یہ ہے کہ آپ لوگوں کو پہلے اسم کی تعریف کو یاد کرنا ہے اور اس کو رٹنا ہے، بیہٹ یاد کرنا ہے اور اس کو بغیر دیکھے کہ لکھنے کی بھی کوشش کرنا ہے۔ اسم کی تعریف کے ساتھ ساتھ اسم خاص اور اسم عام کی تعریفات کو بھی آپ کو یاد کرنا ہے اور بغیر دیکھے کہ لکھنے کی کوشش کرنا ہے، کیونکہ سالانہ امتحان کے پرچے کے اندر پبلک ایگزام میں آپ لوگوں کو رومن نمبر 10 میں اسی کی تعریف پوچھی جائے گی، اسم کسے کہتے ہیں، اسم عام کسے کہتے ہیں، اسم خاص کسے کہتے ہیں، یہ تعریفات پوچھی جائیں گی۔ اور جو ہے اسی طریقے سے رومن نمبر 10 کے اندر علم، عرف، خطاب، لقب، تخلص کے تعریفات بھی پوچھے جائیں گے۔ وہاں پر جتنی چیزیں آپ کو دی جائیں گی ان میں سے 5 کی تعریف آپ کو کرنا ہوگا۔ ان 5 تعریفات کے جو ہے نشانات، 5 نشانات ہوں گے، 5 مارکس آپ کو ملیں گے۔ تو لہذا آپ کو چاہیے کہ آپ اسم کی تعریف ذہن میں رکھیں، اسم خاص اور اسم عام کی تعریف کو ذہن میں رکھیں۔ یہ رومن نمبر 11 میں کام آئے گا۔ اسم خاص کی جو اقسام ہیں ان اقساموں کو، اور آگے چل کر اسم عام کی جو 5 قسمیں ہیں جو میں ابھی بتانے والا ہوں، ان 5 قسموں کو بھی اگر آپ یاد رکھیں گے تو آپ کو رومن نمبر 10 حل کرنا آپ کے لیے کوئی مشکل نہیں ہوگا۔ آپ کو حل کرنا ہے رومن نمبر 10 اور رومن نمبر 11 اور رومن نمبر 12 بھی اس کے اندر آ جائے گا، آگے چل کر میں بتاؤں گا کہ وہ کیسے آئے گا۔ تو لہذا رومن نمبر 10 اور 11 کو حل کرنے کے لیے آپ کو آج کا سبق نہایت غور سے سننا ہوگا، سمجھنا ہوگا اور لکھنا ہوگا، برزبان اس کو یاد کرنا ہوگا اور بغیر دیکھے کہ لکھنے کی کوشش کرنا ہوگا۔ یوں ہی زبانی آپ سن لیں گے تو آپ کو کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ آپ کو نہ صرف سننا ہے، سننے کے ساتھ ساتھ سمجھنا ہے، سمجھنے کے ساتھ ساتھ لکھنا ہے۔ اور کیسے لکھنا ہے؟ بغیر دیکھے کہ لکھنے کی کوشش کرنا ہے۔ کیا لکھنا ہے؟ اسم کی تعریف لکھنا ہے، اسم عام کی اور اسم خاص کی تعریف لکھنا ہے، اور اسم خاص کی جو تعریفات ہیں، اسم خاص کی جو اقسام ہیں، ان 5 اقسام کی تعریفات کو بھی آپ کو لکھنا ہے۔ آگے چلیے، اسم خاص کی 5 اقسام تو ہو گئی۔ اب اس کے بعد اسم عام کی تعریف پڑھتے ہیں اور اسم عام کی تعریف کے بعد اس کے اقسام کی طرف بھی توجہ دیتے ہیں۔ کہتے ہیں کہ اسم عام وہ کلمہ ہے جو ایک ہی قسم کی ہر چیز کے لیے استعمال ہو، اسم عام کہلاتا ہے۔ بہت ساری چیزیں ہیں، بہت سارے اشیاء ہیں، بہت سارے جاندار ہیں، ان تمام کے لیے ایک ہی نام مختص کیا گیا ہے، ایک ہی نام دیا گیا ہے۔ نام ایک ہے لیکن بہت سارے افراد ہیں اس کے، تو ایسے نام کو اسم عام کہا جاتا ہے۔ مثال کے طور پر انسان ہے۔ انسان کس کو کہتے ہیں؟ خالص مجھے اکیلے کو انسان نہیں کہتے، آپ کو بھی انسان کہتے ہیں جو یہ ویڈیو دیکھ رہے ہیں اور یہ سن رہے ہیں، آپ کو بھی انسان کہا جاتا ہے۔ اسی طریقے سے جتنے بھی دنیا کے اندر انسان بھرے پڑے ہیں ان تمام کو بھی انسان کہا جاتا ہے۔ انسان کسی ایک کے لیے خاص نہیں ہوتا۔ تو ایسا لفظ جو یہ لفظ جو ہے کئی لوگوں کے اوپر جو ہے بولا جاتا ہو، ایسے لفظ کو اسم عام کہتے ہیں۔ اس کی بھی 5 قسمیں ہیں۔ اس کی 1-2 مثال اور سمجھے۔ مثال کے طور پر انسان ہے، یہ کیا ہے؟ اسم عام ہے، تمام عام انسانوں کے لیے بولا جائے گا۔ اسی طریقے سے گھوڑا ہے، جتنے گھوڑے ہیں ان تمام گھوڑوں کے لیے جو ہے استعمال کیا جائے گا۔ کسی ایک گھوڑے کے لیے ہی خالی گھوڑا نہیں کہا جائے گا، باقی گھوڑوں کے لیے کوئی اور نام نہیں۔ جتنی گھوڑوں کی ذات ہے ان تمام ذات کو جو ہے گھوڑا کہا جائے گا۔ اسی طریقے سے ہاتھی ہے، ہاتھی کہنے سے کوئی ایک ہاتھی مراد نہیں ہوگا، دنیا کے اندر جتنے ہاتھی ہیں وہ تمام کے تمام ہاتھی کو ہاتھی ہی کہا جائے گا۔
تو لہذا ایسے نام جو کئی لوگوں کو کئی افراد اس کے ہوں، لفظ ایک ہو اور اس کے کئی افراد ہو، تو ایسے لفظ کو اسم عام کہا جائے گا، ایسے اسم کو اسم عام کہا جائے گا۔ آگے دیکھیے اسم عام کی بھی 5 قسمیں ہیں: اسم ذات، اسم ظرف، اسم اعلیٰ، اسم کیفیت، اسم جمع۔ آئیے میں آپ لوگوں کو لکھ دیتا ہوں تاکہ اگر آپ لوگوں کے پاس کتاب نہ ہو تو یہاں پر لکھ کر آپ لوگ اپنے نوٹس میں لکھ لینا، آپ کے لیے آسان ہوگا۔ اسم ذات، اسم ذات، اسم ظرف، اسم اعلیٰ، اسم کیفیت، اسم کیفیت اور اسم جمع۔ یہ 5 قسمیں ہیں اسم عام کی۔ اس سے پہلے ہم نے جو پڑھا اسم خاص اور اس کی 5 قسمیں، یہاں پر اسم عام اور اس کی 5 قسمیں بیان کی گئی ہیں۔ کہتے ہیں کہ اسم ذات وہ کلمہ ہے جو کسی چیز کی ذاتی یا خصوصیت کے بنا پر رکھا جائے، جیسے گھوڑا، ہاتھی، کرسی، طوطا وغیرہ۔ اسم عام کسے کہتے ہیں؟ اسم ذات کسے کہتے ہیں؟ کسی ذات کے بنا پر، مثال کے طور پر گھوڑا ہے، گھوڑے کی جو ذات ہوتی ہے اس ذات کے بنا پر اسے گھوڑا کہا گیا۔ ہاتھی کی ایک ذات ہوتی ہے، وہ ہاتھی کی ذات کے بنا پر اسے ہاتھی کہا گیا۔ تو لہذا لفظ گھوڑا، لفظ ہاتھی یہ اسم ہے، اسم عام ہے۔ اسم عام ہونے کے ساتھ ساتھ اس میں ذات بھی ہے۔ گھوڑے کی جو ذات ہے اس ذات کو گھوڑا کہا جائے گا، ہاتھی کی جو ذات ہے اس ذات کو ہاتھی کہا جائے گا، گدھے کی جو ذات ہے اس پوری ذات کو گدھا کہا جائے گا، انسان کی جو ذات ہے اس پورے انسانوں کو انسان کہا جائے گا۔ تو لہذا یہ گھوڑا، ہاتھی، انسان وغیرہ جتنے بھی نام ہیں یہ بیک وقت اسم ہیں، اور اسم ہونے کے ساتھ ساتھ اس میں عام بھی ہے، اور اسم عام ہونے کے ساتھ ساتھ اس میں ذات بھی ہے۔ کسی ذات کے بنا پر وہ نام ان کے لیے خاص کیا گیا۔ دوسرا ہے اسم ظرف، وہ کلمہ جو جس سے وقت، جگہ یا چیز کی شناخت ہو، جیسے دوپہر، مسجد، صبح، شہر، اسکول وغیرہ۔ ظرف کے معنی جگہ کے ہیں، ایسا نام جس کے اندر جگہ معلوم ہوتی ہو، ایسا اسم جس کے سننے سے جگہ معلوم ہوتی ہو، ایسے اسم کو اسم ظرف کہا جاتا ہے۔ اب اسم ظرف کے اندر 2 قسمیں ہیں: ظرف زمان، ظرف مکان۔ زمان کے معنی وقت بتلاتا ہے، مکان کے معنی جگہ بتلاتا ہے۔ تو ظرف دونوں چیزیں ہیں، زمانہ بتانے والا اور وقت بتانے والا۔ مثال کے طور پر صبح کا ٹائم، صبح کے ٹائم پر ابو بکر گھر گیا، تو ابو بکر جو گھر کب جا رہا ہے وہ صبح کے ٹائم پر جا رہا ہے۔ کہاں کو جا رہا ہے؟ گھر کو جا رہا ہے۔ تو گھر اور صبح کا ٹائم یہ دونوں بھی اس میں ظرف ہوئے، صبح کا ٹائم ظرف زمان اور گھر ظرف مکان۔ تو لہذا اس میں ظرف کسے کہتے ہیں کہ ایسا اسم جس سے وقت یا زمانہ کا علم ہو یا جگہ کا علم ہو کہ وہ فعل اس وقت ہوا یا اس زمانے میں ہوا یا اس جگہ پر ہوا، کام یا فعل جس وقت میں ہوا یا جس جگہ میں ہوا، اس وقت اور جگہ کا بتلانے والے نام کو ہی اس میں ظرف کہتے ہیں۔ آگے چلیے، اس میں اعلیٰ وہ کلمہ ہے جو اوزار یا آلے کے نام کے لیے اسم کیا جاتا ہے، جیسے قلم، چاقو، خینچی، ریفل، ہتھوڑی وغیرہ۔ کام جس کے ذریعے سے ہوا ہے وہ ذریعے کو اس میں اعلیٰ کہتے ہیں۔ اس میں اعلیٰ کسے کہتے ہیں؟ جب بھی کوئی کام ہوتا ہے تو وہ کوئی کام کسی آلے کے ذریعے سے ہوتا ہے۔ مثال کے طور پر ابو بکر نے زید کو چھڑی سے مارا، ابو بکر نے زید کو چھڑی سے مارا۔ تو ابو بکر کا جو مارنے والا جو کام ہے یہ کام کس کے ذریعے سے ہوا ہے؟ چھڑی کے ذریعے سے ہوا ہے۔ تو لہذا ابو بکر نے زید کو چھڑی سے مارا، تو لفظ چھڑی جو یہاں پر ہے نا، یہی اس میں اعلیٰ ہے، جس کے ذریعے سے کام پورا ہوتا ہے، یعنی مارنے کا جو کام ہوا ہے وہ کام چھڑی کے ذریعے سے ہوا ہے، تو جس کے ذریعے سے کام ہوتا ہے اسی کو اس میں اعلیٰ کہتے ہیں۔ آگے چلیے، اس میں کیفیت۔ اس میں کیفیت وہ کلمہ ہے جس سے کوئی حالت یا کیفیت احساس کا اظہار ہو، جیسے بھوک، درد، پیاس، خوشی۔ وہ یہ نام ہے
جو دکھائی نہیں دیتے لیکن جنہیں محسوس کیا جا سکتا ہے۔ اس میں کیفیت کیا ہے؟ ایک کیفیت کے نام کو، کیفیت، اس میں کیفیت، ایسے نام، ایسے اسما جس کے ذریعے سے کیفیت کا علم ہوتا ہو، درد کا، بھوک کا، غصے کا، جو ہے ٹھنڈے کا، گرم کا، بھوک کا، درد کا، یہ جتنے بھی چیزوں کا احساس ہوتا ہے، ان تمام کے ناموں کو اس میں کیفیت کہتے ہیں۔ غم ہونا اس میں کیفیت ہے، غم اس میں کیفیت ہے، درد اس میں کیفیت ہے، بھوک یہ ایک اس میں کیفیت ہے، کیونکہ اس سے بھوک کی شدت معلوم ہوتی ہے۔ تو لہذا جتنے اسما ایسے ہیں جس کے اندر جو ہے کیفیت معلوم ہوتی ہو، ایسے اسما کو اس میں کیفیت کہتے ہیں۔ آگے چلیے، اس میں کیفیت کے بعد ہے اس میں جمع وہ کلمہ ہے جو بظاہر واحد ایک ہو لیکن حقیقت میں کئی اسموں کا مجموعہ ہو، اس میں جمع کہلاتا ہے، جیسے فوج، انجمن، جماعت، جھنڈ، صف وغیرہ۔ اس میں جمع ایک آخری قسم ہے اس میں عام کی، اس میں عام کی کل 5 قسمیں ہیں، اس میں ذات، اس میں ظرف، اس میں جو ہے کیفیت، اس میں اعلیٰ اور اس میں اعلیٰ، اس میں کیفیت اور اس میں جمع۔ اس میں جمع کسے کہتے ہیں؟ ایسا لفظ، ایسا اسم ہے جو دیکھنے میں تو واحد معلوم ہوتا ہے لیکن معنی کے اعتبار سے وہ کئی اسموں کا مجموعہ ہوتا ہے، جیسے لین، لین کہتے ہیں، دیکھنے میں تو لفظ لین واحد ہے لیکن لین کسے کہتے ہیں؟ 2-4 آدمی جب لائن سے کھڑے ہوتے ہیں تو اس کو لین یا قطار کہا جاتا ہے۔ تو لہذا لائن یا قطار جو ہے دیکھنے میں تو یہ واحد لفظ ہے لیکن کئی لوگوں کا مجموعہ ہے، کئی لوگ وہاں پر کھڑے ہیں، کئی لوگ لائن میں لگے ہیں، تبھی چل کر اس کو قطار کہا گیا۔ اسی طریقے سے جماعت ہے، کمیٹی ہے، انجمن ہے، فوج ہے، یہ ایسے اسما ہیں کہ یہ دیکھنے میں تو واحد معلوم ہوتے ہیں لیکن یہ کئی اسموں کا مجموعہ ہوتے ہیں، اسی کو اس میں جمع کہا جاتا ہے۔ تو لہذا اس بحث سے آپ لوگوں کو سمجھ میں آ گیا ہوگا کہ اس میں عام کسے کہتے ہیں اور اس میں عام کی کتنی قسمیں ہیں۔ اس کے 5 قسمیں ہیں، اس میں ذات ہے، اس میں ظرف ہے، اس میں اعلیٰ ہے اور اسی طریقے سے اس میں کیفیت ہے اور اس میں جمع ہے۔ تو لہذا آپ کو ان تمام اقسام کو یاد رکھنا ہے، نہ صرف یاد رکھنا ہے بلکہ پڑھنا ہے اور لکھنے کی کوشش کرنا ہے اور بغیر دیکھے کہ لکھنے کی کوشش کرنا ہے۔ جیسا کہ میں نے پہلے آپ کو بتایا کہ رومن نمبر 10 اور رومن نمبر 11 کے حل کرنے کے لیے آپ لوگوں کو یہ جو ہے حصہ قواعد کا پڑھنا، یہ حصہ قواعد کو سمجھنا آپ کے لیے نہایت ضروری ہے۔ تو لہذا آپ کو چاہیے کہ آپ ان تعریفات کو سمجھیں۔ پھر سے ایک مرتبہ آپ کو وہ تعریفات دہرا دیتا ہوں۔ آج کے سبق میں ہم نے کیا کیا پڑھا؟ آج کے سبق میں ہم نے پڑھا اسم کسے کہتے ہیں، اسم کی کتنی قسمیں ہیں اور اسم کی جو 2 قسمیں ہیں، اس میں عام اور اس میں خاص، تو اس میں خاص کسے کہتے ہیں، اس کی کتنی قسمیں ہیں، اس میں عام کسے کہتے ہیں، اس کی کتنی قسمیں ہیں۔ ان تمام چیزوں کو آج کے سبق میں ہم نے پڑھا جو نہایت ہی اہم سبق ہے، اور یہ سبق ایسا ہے کہ آپ لوگوں کو سوالیہ پرچے کے نہ صرف یہ سبق پڑھنے سے آپ کو جو ہے اسم اور اس کے اقسام کی تعریفات سمجھ میں آئیں گی، بلکہ اس کے لیے آپ کو سالانہ امتحان کا پرچہ حل کرنے میں بھی جو ہے پبلک ایگزام کا پرچہ حل کرنے میں بھی آپ کے لیے سہولت ہوگی۔ تو لہذا اسم کی تعریف کیا ہے، اس میں عام کی تعریف کیا ہے، اس میں خاص کی تعریف کیا ہے، ان تمام تعریفات کو آپ کو ذہن نشین کرنا ہے، نہ صرف ذہن نشین کرنا ہے بلکہ بغیر دیکھے کہ لکھنے کی پوری کوشش کرنا ہے۔ بہت آسان ہے، کوئی مشکل کام نہیں ہے۔ جیسے مثال کے طور پر یوں دیکھ لیجئے، اسم کسے کہتے ہیں؟ کسی بھی چیز یا شے یا جاندار کے نام کو اسم کہتے ہیں، کسی بھی چیز کے نام کو اسم کہتے ہیں۔ بس اتنی بھی تعریف اگر آپ لکھ لیتے ہیں یا لکھ دیتے ہیں تو ایگزام کے اندر آپ پاس ہو جائیں گے۔ 1-2 مثال بھی دے دیجئے، جیسے کہ انسان، گھوڑا وغیرہ، یہ سب کے سب اسم ہیں۔ تو اسم کی تعریف آپ کر دیجئے، اسم کی تعریف کے ساتھ ساتھ اس کی اقسام بھی بتا دیجئے کہ اسم کی 2 قسمیں ہوتی ہیں، اس میں خاص اور اس میں عام۔ اور اس میں خاص کسے کہتے ہیں؟ کسی بھی خاص شخص یا جگہ یا چیز کے نام کو اس میں خاص کہتے ہیں، جیسے احمد، تاج محل، چار مینار وغیرہ، مدراس، دلی، یہ سب کے سب جو ہے اس میں خاص ہے۔ اس میں خاص کی کتنی قسمیں ہیں؟ اس میں خاص کے 5 قسمیں ہیں۔ علم ہے، عرف ہے، خطاب ہے، لقب ہے، تقلص ہے، اور پھر اس کے بعد اس میں عام ہے۔ اس میں عام کسے کہتے ہیں؟ کسی بھی عام چیزوں کے نام کو اس میں عام کہتے ہیں۔ عام چیزوں کا جو نام ہوتا ہے ان ناموں کو کیا کہتے ہیں؟ اس میں عام کہتے ہیں۔ اس میں عام کی بھی کتنی قسمیں ہیں؟ اس میں عام کی بھی 5 قسمیں ہیں۔ اس میں ذات، اس میں ظرف، اس میں ذات، اس میں ظرف، اس میں اعلیٰ، اس میں کیفیت اور اس میں جمع۔ یہ 5 کے 5 جو ہے اس میں عام کی قسمیں ہیں۔ تو لہٰذا
آپ اسم اور اسم کی تعریفات، اسم عام اور اسم خاص کی تعریفات سے بخوبی آپ یہ سمجھ گئے ہوں گے کہ ان چیزوں کو کیا کہتے ہیں، کسے کہتے ہیں، کیوں کہتے ہیں۔ یہ بحث آپ کے سامنے کھل کے آ گئی ہے، اور اس کو لے کر آپ لوگوں کو ذہن نشین کرنے کے ساتھ ساتھ اس کو پڑھنے کی کوشش کرنا ہے۔ آپ پڑھیں گے، سمجھیں گے تو آسانی سے آپ امتحان کے اندر لکھ پائیں گے۔ تو لہذا میری یہ خواہش ہے، میری یہ خواہش ہے کہ آپ لوگوں نے اس سبق کو غور سے سنا ہوگا، سمجھا ہوگا، اور حتی الامکان اس کو بغیر دیکھے کہ لکھنے کی کوشش کی ہوگی۔ بس اللہ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ آج کا جو سبق ہوا ہے اس کو آپ لوگوں کو سمجھنے اور جو سمجھایا گیا ہے سمجھنے کو اللہ اس کو قبول فرمائے، اور آپ کے امتحانوں کے اندر، سالانہ کے امتحانوں کے اندر اللہ تعالیٰ آپ کو 100% کامیابی عطا فرمائے۔